السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وکاس اور آپ دیکھ رہے ہیں نور میڈیا۔ ناظرین، آج بات کرتے ہیں کچھ ٹک ٹاکر کیس جو ہے عائشہ کا اور ریمبو کا۔ ٹھیک ہے، یہ 14 اگست کو ہونے والا ایک بڑا ہی عجیب واقعہ تھا۔ ٹھیک ہے، اور اس واقعہ نے پوری دنیا کے اندر ایز اے قوم ہمیں بہت زیادہ شرمندہ کیا ہے اور ایز اے پاکستانی قوم شرمندہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو لیکن اس ویڈیو کی ساری ڈیٹیل، تفصیلات اور سب کچھ آپ کے سامنے آنے سے پہلے امید کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں گے تاکہ میری ہر ویڈیو پر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، تو بات کرتے ہیں عائشہ اکرم کا جو کیس ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ٹک ٹاک جو ایپ ہے، ایک تو اینڈرائڈ کی ایک ایپ ہے، اینڈرائڈ اور آئی او ایس کی موبائل فون کی ایک ایپ ہے جس پہ لوگ اپنی شارٹس ویڈیوز بناتے ہیں اور اس شارٹ ویڈیوز کے ذریعے جو ہے وہ اپنا فن یا اپنا ہنر یا اپنی جو ہے وہ اداکاری، فنکاری وہ دکھاتے ہیں اور اس کے ذریعے وہ فالوورز بناتے ہیں اور مشہور ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اسی ٹک ٹاک کی وجہ سے ایک واقعہ پیش آیا کہ دو ٹک ٹاکر تھے، ایک ریمبو اور ایک عائشہ اکرم تھے۔ ٹھیک ہے، یہ عائشہ اکرم ایک تھیں اور ایک ریمبو تھے۔ یہ دونوں اکٹھے ٹک ٹاکس بناتے تھے اور ان کے فالوورز سے انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اعلان کیا کہ جی ہم مینار پاکستان پہ آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور مینار پاکستان پہ آئے تو وہاں پہ ان کے ساتھ ایک بدمزگی ہوئی، ایک واقعہ رونما ہوا جس میں کہا جاتا ہے کہ جی 400 لوگوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ در اندازی کی اور ان کی بے حرمتی کی، ان کے کپڑے پھاڑے اور بہت سارے ایسے پرابلمس کیے۔ لیکن میرے کچھ سوالات ہیں جو میں تمام لوگوں سے، خصوصاً ٹک ٹاکر سے پوچھنا چاہوں گا، اور میں امید کرتا ہوں ٹک ٹاکر نیچے کمنٹ میں اپنی فیڈ بیک بھی ان کوشچنس کے بارے میں دیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے آپ دیکھیں کہ کیا اسلام ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم کسی بھی نامحرم کے ساتھ رہیں، اس کے ساتھ بات چیت کریں، اس کے ساتھ ویڈیوز بنائیں، اس کے ساتھ پھر ویڈیوز بنائیں اور اس کے ساتھ پھر ہم اس پہ بھروسہ کر کے ہم کسی ایسی جگہ جائیں جہاں پہ اس قسم کا اجتماع ہو؟ یہ سب سے پہلے میرا سوال ہے کہ کیا اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ پھر دوسری بات، کیا پاکستان کے قانون ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ایک لڑکی اپنے نامحرم کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس طرح جس کو وہ جانتی بھی نہیں ہے، یعنی جو نہ اس کا ریلیٹیو ہے، نہ اس کی جان ہے، نہ پہچان ہے، ایون کہتے ہیں کہ آپ کے ریلیٹیو میں سے بھی آپ کا کوئی نامحرم ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ مت جائیں۔ یہ پاکستانی قوانین ہے کیونکہ عورت کی سیفٹی مسٹ ہے، عورت کے لیے بڑا حساس مرحلہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اب تو حالات ایسے بن گئے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ اب تو دنیا کے جو ہیں وہ لڑکوں کو بھی جی کسی ایسے کے ساتھ نہیں جانا چاہیے جو جان پہچان نہ ہو۔ تو عائشہ اکرم سے میرا یہ سوال ہے اور اس کے فالوورز سے، اس کے چاہنے والوں سے اور اکثر ٹک ٹاکر سے یہ سوال ہے جو اس کے فالو کرتے ہیں، اس کو لائک کرتے ہیں، اور کہ کیا عائشہ اکرم کو ہمارا دین، ہمارا قانون، ہمارا معاشرہ، ہمارا معاشرتی قانون جو ہے یہ اجازت دیتا تھا؟ اور کیا ریمبو اس کا کوئی رشتہ دار تھا؟ کبھی وہ بتاتی تھی کہ یار یہ میرا بھائی ہے، کبھی وہ بتاتی تھی کہ یہ میرا دوست ہے۔ اب کیا ہے؟ اس کے بارے میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، بڑا مشہور واقعہ ہے اور یہ واقعہ جو ہے میری نظر سے گزرا اور یہ انڈیا میں ایک دفعہ واقعہ ہوا تھا۔ یہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک گاؤں کے اندر، پرانا واقعہ، تاریخی واقعہ ہے اور یہ ایک بک میں نے پڑھا تھا اور یہ واقعہ بالکل مستند واقعہ ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک گاؤں کے اندر ایک مولوی صاحب تھے، اور بلکہ اس واقعے کو بھی آپ اگر چھوڑیں تو قرآن کے اندر ہمیں جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی واقعہ ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ بھی عورت نے تہمت لگانے کی کوشش کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ کبھی بھی پھنسا سکتی ہے، پہلی بات تو یہ۔ اچھا، اب وہ واقعہ میں سنانے لگا تھا انڈیا والا۔
انڈیا کے اندر ایک واقعہ ہوا کہ ایک عورت تھی اور اس نے ایک مسجد کے امام صاحب کے ساتھ تعلق بنانے کی کوشش کی، لیکن کچھ ہوا یوں کہ امام صاحب جو تھے وہ بزرگ تھے اور وہ کوشش انہوں نے انکار کر دیا۔ ظاہر ہے انہوں نے برائی کا ساتھ نہیں دیا، انہوں نے کہا جی میں مطلب مسلمان ہوں اور مواحد ہوں، اللہ کا پرہیزگار بندہ ہوں، اگر میں یہ کروں گا تو پھر ظاہر ہے یہ میرے دین بھی اجازت نہیں دیتا۔ اور اس طرح ہوا یہ کہ جی اس عورت نے مسجد کے باہر جا کے کپڑے پھاڑے اپنے، اور جو ہے حتیٰ کہ وہ عورت پورے گاؤں کو پتہ تھا کہ یہ عورت جو ہے یہ فاحشہ ہے اور یہ اس قسم کے جو ہے یہ ڈرامے کرتی رہتی ہے، اور اس طرح پورے گاؤں کو پتہ تھا، یعنی اس عورت کا کریکٹر ٹھیک نہیں تھا۔ لیکن اس نے مسجد کے باہر جا کے اپنے کپڑے پھاڑے اور اس نے اونچا اونچا شور مچانا شروع کر دیا، وہ جی مسجد کے امام صاحب نے، حاجی صاحب نے جو ہے میرے ساتھ یہ کام کر دیا ہے اور میرے کپڑے بھی پھاڑے ہیں، میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ پورے گاؤں کو پتہ تھا کہ بھائی وہ جو مسجد کے اندر امام یا حاجی صاحب ہیں وہ متقی پرہیزگار ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں، اور پورے گاؤں کو پتہ تھا اس عورت کا۔ لیکن اس کے بعد آپ حیرانی طور پہ دیکھیں کہ پورے گاؤں نے اس عورت کا ساتھ دیا اور سارے اس حاجی صاحب کو مخالف ہو گئے، اور کسی نے یہ پوچھا تک بھی نہیں کہ یار حاجی صاحب سے کنفرم تو کریں۔ انہوں نے حاجی صاحب کو پکڑ کے صحیح کر کے مارا، اتنا مارا کہ مار کے آدمی کر دیا۔ تو یہاں پہ بھی یہ سیم سچویشن ہوئی ہے۔ سیم سچویشن کیسے ہوئی ہے؟ اب تو ان کی آڈیوز بھی لیک ہونا شروع ہو گئی ہیں، اب تو ان کا سارا معاملہ جو ہے کھل کے سامنے آنا شروع ہو گیا ہے۔ سیم معاملہ یہ ہوا کہ سب سے پہلے انہوں نے فیم کے لیے یہ کام کیا۔ جب عائشہ اکرم نے دیکھا کہ یار میں اب خود پھنسنا شروع ہو گئی ہوں، ٹھیک ہے، فیم کے لیے کیا، ساری بات طے تھی کہ بھائی ہم جائیں گے، اس طرح ہوں گے، اس طرح ہم پیسے لیں گے، یہ سارا کچھ تھا کہ فیم بھی ملے گا، پیسے بھی مل جائیں گے اور ہم امیر ہو جائیں گے۔ لیکن یہ چونکہ ڈرامہ غلط ہو گیا، ٹھیک ہے، جو ڈرامہ تھا وہ غلط ہوا، اور غلط ہونے کے بعد معاملہ جو تھا وہ مسئلہ یہ بنا کہ کرتے کرتے جب عائشہ اکرم نے دیکھا کہ یار میں اب پھنسنا شروع ہو گئی ہوں، تو اس نے اس کے خلاف جو ہے وہ کیس کر دیا عائشہ ریمبو کے خلاف۔ تو میرا مطالبہ اور یہ ہے، جو میری اپنی رائے ہے، میرا مطالبہ یہ ہے کہ ان دونوں کو سب سے پہلے جو گرفتار کیے ہیں ان کی تو بات بعد میں ہے نا، کہ غلط انہوں نے بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے، بے حرمتی کی ہے، وہ تو غلط بات ہے، ہمارا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن سب سے پہلے میرا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ عائشہ اکرم کو اور ریمبو کو، دونوں کو، خیر ریمبو کو تو گرفتار کر لیا گیا، لیکن عائشہ اکرم کو بھی گرفتار کیا جائے، دونوں کے خلاف جو ہے وہ سرکار کی مدعیت میں مقدمہ چلایا جائے کہ انہوں نے دین اسلام کی اور پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر خلاف ورزی کی ہے یہ کام کر کے، تو یہ جو خلاف ورزی ہے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اور قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، اور یہ ایسی سزا ملنی چاہیے تو جو اگلے 100 سالوں کے لیے پاکستانیوں کے لیے عبرت بناتی ہے۔ کیونکہ اصل مسئلہ کیا ہے ہمارے، ابھی میں آج ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا اور مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ پاکستان کا جو انصاف ہے، پاکستان کا جو عدل کا سسٹم ہے، وہ بڑا مہنگا اور بڑا سست سسٹم ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ آپ اگر جج کو یا وکیل کو، جج کو خصوصاً کچھ بول دیں تو جج توہین عدالت ود ان ڈیز توہین عدالت کے کیس کا فیصلہ سنا کے اس بندے کو یا جرمانہ کر دے گا یا جیل میں ڈال دے گا یا اس کو سزا دے دے گا۔ لیکن ایک بندہ قتل ہو جاتا ہے، ایک بندہ دین کی خلاف بات کرتا ہے، ایک بندہ، اب اکثر واقعات ہوئی ہے، آسیہ والا کیس تھا اور کئی واقعات تھے، تو کیونکہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں یہ جو جج صاحبان ہیں اور یہ جو عدالتی سسٹم ہے، یہ اپنے آپ کو اسلام سسٹم سے مجھے لگتا ہے کہ اوپر سمجھتا ہے کہ اگر اسلام کی توہین ہو جائے، ہمارے نبی کی توہین ہو جائے، تو اس کیس کو سالو ہوتے 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 سالہ سال لگ جاتے ہیں، اور آخرکار کوئی ایک چھوٹے سے پرابلم کی وجہ سے وہ بندہ بری ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جج کے آپ توہین کر دیں، اس میں چاہے فلاز ہوں، چاہے آپ نے توہین نہ کی ہو، لیکن پھر بھی آپ توہین عدالت میں آ جائیں گے۔ تو یہ جو ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انٹرنیشنل رپورٹس کہہ رہی ہیں، انٹرنیشنل فلاز ہیں، رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ پاکستانی سسٹم کے اندر، پاکستانی کورٹس کے سسٹم کے اندر فلاز ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو اعلیٰ عدلیہ ہے، جو
سپریم کورٹ ہیں, جو ہائی کورٹس ہیں, ان کے جو معزز جج صاحبان ہیں وہ بہت حد تک ٹھیک ہے نچلے سسٹم میں جو ہے وہ کرپشن ہے, کیونکہ ہر سسٹم میں کرپشن ہوتی ہے, جو ہے وہ فلاز ہیں. لیکن جو معزز عدلیہ ہے جو کہ سپریم کورٹ ہے, جو ہائی کورٹ ہے, وہ آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ تو ایک پاکستان کی رسپیکٹیو کورٹ ہوتی ہے, تو اس کے اندر میری ان سے گزارش ہے, میری نچلی کورٹ سے کوئی گزارش نہیں ہے, کیونکہ مجھے پتہ ہے نچلی کورٹس میں مسائل ہیں, اوپر والی کورٹ میں کوئی مسائل نہیں ہے. کیونکہ اگر اوپر والی کورٹ میں مسائل ہوتے, سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹ میں زیادہ مسائل ہوتے, زیادہ فلاز ہوتے, تو آج شاید پاکستان کا جو ہے وہ عدلیہ کا سسٹم ہی بکھر چکا ہوتا. تو میری ان سے گزارش ہے کہ اس کو ایکشن لیں اور اس کو قرار واقعی سزا دیں. یہ صرف سزا نہیں ہونی چاہیے, یہ ایسا قانون بننا چاہیے, ایک عبرت ناک سزا ہو. کیونکہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, جو میرے ویورز ہیں ان کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ کیا کہتے ہیں, اسلام نے کہا کہ جی چور کی سزا جو ہے وہ ہاتھ کاٹنا ہے. پہلے ایک ہاتھ کاٹو, پھر دوسرا ہاتھ کاٹو, پھر ایک ٹانگ کاٹو, پھر دوسری ٹانگ کاٹو. مطلب یہ ہے کہ وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ, اگر وہ ایک ہاتھ کاٹا چوری سے بعد نہیں آیا, دوسرا کاٹ دو, دوسرا نہیں ہوا تو اس طرح. اچھا, یہ اسلام نے سزا کی. لیکن اب پوری دنیا کہتی ہے کہ جی اسلام بڑا کروول مذہب ہے, جی کروول ریلیجن ہے, کہ اسلام کے اندر اتنی سزائیں ہیں, اتنی سخت سزائیں ہیں. لیکن میرا سوال ہے کہ یو ایس اے کے اندر اور یو اے ای کے اندر, دبئی اور سعودیہ کے اندر جو ہے یہ سزائیں ہیں, لیکن کیا آپ کو معلوم ہوا ہے کہ سارے جو لوگ ہیں ان کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا. اس کی وجہ ہے, آپ ایک کا ہاتھ کاٹتے ہو, پوری قوم کے اندر خوف بیٹھ جاتا ہے. پوری قوم یہ سوچتی ہے کہ یار کوئی بھی چوری کرے گا, وہ پکڑا گیا تو ہاتھ کٹے گا, اور جب جو ہاتھ کٹا ہوا دیکھے گا وہ کہے گا یار یہ تو پتہ چور ہے, وہ دور جائے گا, پوری فیملی بھی اسے دور جائے گی. وہ ایک فینومنا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس فینومنے کی وجہ سے ٹھیک ہے پھر لوگ چوریاں نہیں کرتے. آپ سعودیہ کے اندر ٹھیک ہے, آپ گولڈ کی دکان ہو اور وہ آپ شٹر کھول کے چلے جائیں, کسی کی جرت نہیں ہوگی اس کے اندر چوری کرنے. اسے پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ بھائی وہ اگر میں چوری کروں گا, کل میں پکڑا گیا میرا ہاتھ کٹے گا, اور میرا ہاتھ لوگوں کے درمیان سرعام کٹے گا. تو جو ڈیٹرنس ہے وہ ختم ہو جائے گی. مطلب جو لوگ جو ہیں اس کے خلاف وہ نہیں آئیں گے, پھر لوگ جو ہیں وہ چوری نہیں کریں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کے اندر یہ قانون بنائیں, خدا را ایسے قوانین بنائیں کہ ایک دفعہ عبرت بنائیں. کوئی قاتل ہے اس کو ایک دفعہ عبرت بنائیں, پورے پاکستان میں قتل رک جائے گا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. چوروں کو ایک دفعہ عبرت کا نشان بنا دیں, پاکستان میں چوری رک جائے گی. جو لوگ زنا کرتے ہیں ان کو ایک دفعہ عبرت بنائیں, پورے پاکستان میں زنا رک جائے گا. اس طرح کے واقعات والوں کو ایک دفعہ عبرت بنائیں, رک جائے گا. اب میں آپ کو حیرانگی بات ہوں کہ بہت سارے فلاز ہیں پاکستان کے اندر. اب یہ جو ایک بی فاجو والا واقعہ ہوا, خیر اس میں ویڈیو بناؤں گا پوری, تو یہ ابھی تک کیس چل رہا ہے. پورے پاکستان کو پتہ ہے یہ فراڈ ہے, یہ اور اس طرح کے کئی لوگ فراڈ کر کے پاکستان سے جا چکے ہیں, لوگوں کا پیسہ کھا کے جا چکے ہیں, اور وہ بیرون ملک میں اسی پیسے پہ اپنا بزنس بنا کے سیٹل ہیں. پاناما آیا, کیا ہوا پاکستان میں؟ وہی نواز شریف ہے, ٹھیک ہے, زیرو سے ہیرو بنا, ٹھیک ہے, زیرو سے ہیرو اس طرح بنا کہ اس کی اگر پرانی پکس دیکھی جائیں تو ایک سپاہی تھا, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد وزیر بنا, پھر وزیر اعظم بنا, پھر وزیر بنا, پھر وزیر اعلیٰ بنا, پھر وزیر اعظم بنا, پھر آج اس کے بیٹے جو ہیں وہ کروڑ پتی, غریب تر ہو گیا. میں نے ایک خبر پڑھی تھی, رپورٹ پڑھی تھی کہ 1999 میں نواز شریف نے کہا تھا کہ جی آپ قرض اتارو ملک سنوارو, یہ تحریک چلی تھی, اور عورتوں نے اپنا زیور بیچ دیا تھا. ٹھیک ہے, تو میرا ان سے سوال ہے نواز شریف صاحب سے بھی کہ بھائی وہ کدھر گیا. لیکن یہ سارا مسئلہ ہوا ہے کہ جو کورٹس کے اندر فلاز ہیں, انصاف کے سسٹم کے اندر فلاز ہیں. ورنہ اگر ایک چور کو سزا دی ہوتی نا تو آج نواز شریف بھی ڈر رہا ہوتا کہ بھائی میں اگر ایک پیسے کی بھی چوری پاکستان سے کروں گا میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. سعودیہ کے اندر کرپشن کیوں نہیں ہوتی, یو اے ای کے اندر کرپشن کیوں نہیں ہوتی ہوگی, چھپ چھپ کے ہوتی ہوگی, اوپن نہیں ہوتی. مجھے انہیں پتہ ہے کہ اوپن ہوگی, پکڑے جائیں گے تو ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ خدا را کریں, اور یہ جو کیس ہے عائشہ اکرم والا, اس کو کم از کم عبرت کا نشان بنائیں, کیونکہ پاکستان کے اندر ٹک ٹاک کی وجہ سے بہت زیادہ بے حیائی ہے. بہت سارے کیسز ہیں, یہ پہلا کیس نہیں ہے, بہت سارے کیسز آئے ہیں
اور ان کیسز کی وجہ سے اگر آپ اس کو عبرت کا نشان نہیں بنائیں گے تو مجھے جو لگتا ہے اور مجھے جو ڈر ہے کہ آئندہ آنے والی نسلیں ہماری تباہ ہو جائیں گی، آنے والی نسلوں کو سکیور کرنا ہے، آنے والی زبانوں کو سکیور کرنا ہے۔ پاکستان کی عزت پہ یہ سوال ہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر عورتوں کی عزت محفوظ نہیں ہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے، پاکستان نہیں اسلام کو بھی بدنام کیا جا رہا ہے کہ جی اسلامی ملک ہے، اسلام یہ سکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مہربانی کریں، ٹھیک ہے، اپنے دین کی عزت کو بھی محفوظ بنائیں، اپنے ملک کی عزت کو بھی محفوظ بنائیں۔ امید کرتا ہوں میری آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہباں۔